اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 54 نمبر دعا۔ غم و اندوہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اے رنج و اندوہ کے برطرف کرنے والے اور غم و عالم کے دور کو کرنے والے، اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جہانوں میں مہربانی فرمانے والے، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میری بے چینی کو دور اور میرے غم کو برطرف کر دے۔ اے اکیلے، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، میری حفاظت فرما، مجھے گناہوں سے دور رکھ، میرے رنج کو دور کر دے۔ اس مقام پر ذات پروردگار کے حضور امام فرماتے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کا سوال جس کی احتیاج شدید، قوت و توانائی ضعیف، اس شخص کی طرح جو اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فریاد رس نہیں رکھتا۔ اے جلالت و بزرگی والے، کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب نہیں ہے۔ بار الہ میں تجھ سے اس عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس پر عمل پیرا ہو تو اس سے دوست رکھے، ایسے یقین کا جو اس کے ذریعے تیرے فرمان قضا پر پوری طرح یقین ہو تو اس کے باعث اسے فائدہ پہنچائے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف اور فروتنی کرنے والوں کی عبادت، توکل کرنے والوں کا یقین، ایمانداروں کا اعتماد، توکل کا تجھ سے خاص بار الہ طلب و سوال میں میری خواہش و رغبت کو ایسا ہی قرار دے جیسی طلب و سوال میں تیرے دوستوں کی تمنا اور خواہش رکھتا ہوں۔ میرے عذر کو آشکارا کر اور اس کے بارے میں مجھے دلیل و حجت کی تعلیم کر، اس میں میرے جسم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، جسے بھی تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صبح کرتا ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد و امید کا مرکز ہے۔ اے اللہ، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ یہ دعا ہم و غم، رنج و کرب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ہر حساس آدمی کے لیے ایسا اسباب پیدا ہوتے ہیں جو دل و دماغ کو پراگندہ، خیالات کو دور، اور اسی طرح انسان کا ہم و غم بعض اوقات پریشانیوں میں گر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مالی طور پر، حالات کے عنوان سے، لیکن وہ ذات پروردگار کے حضور دعا کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح انسان دنیا کے افکار اور ہموم سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان، جو شخص اپنی زندگی کے صبح و شام اس طرح بسر کرے کہ اسے سب سے بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ اسے فقر دکھاتا ہے، اس کے معاملات کو پراگندہ کر دیتا ہے، دنیا سے اسے وہی حاصل ہوتا ہے جو اس کے مقصود میں ہوتا ہے۔ جو زندگی کے صبح و شام اس طرح گزارتا ہے اسے سب سے بڑی فکر عقبا کی ہوتی، یعنی آخرت کی ہوتی، اللہ کی ہوتی، تو اللہ اس کے دل میں غنا و بے نیازی بھر دیتا ہے، اس کے امور کو منظم فرما دیتا ہے۔